ماننا یہ ہے کہ ان سارے سیاحوں کی عقل جو ہے وہ انکمپلیٹ ہو سکتی ہے، ان کا نالج انکمپلیٹ ہو سکتا ہے۔ اصل نالج، چیزوں کی نیچر کا نالج جو ہے وہ صرف رب کی ذات کے پاس ہے، اور رب اپنے نالج سے پردے صرف اپنے میسنجر اور پرافٹ کے سامنے کھولتا ہے، ہمارے سامنے نہیں۔ ہماری تو یہ اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم رب سے ڈائریکٹ سیدھی باتیں کر سکیں، کیونکہ نہ ہمارے کان اتنے پوتر ہیں، نہ زبان پوتر ہے، نہ شریر پوتر ہے، نہ ذہن پوتر ہے، نہ تھاٹ پوتر ہے۔ ہم تو پوترتا کے پتلے ہیں۔ یہ جو ہستیاں ہیں ان کی پوترتا اس لیول کی ہوتی ہے کہ رب ان کے ساتھ بات کرتا ہے، رب ان کے اوپر اپنی ہدایت اتارتا ہے، اپنی گائیڈنس اتارتا ہے۔ ان لوگوں کی دی ہوئی گائیڈنس اور ٹیچنگ یہ دنیا کے سیاحوں سے، اسکالروں سے ختم ہوتی ہے، اونچے درجے کی ہوتی ہے۔ انسانی عقل کبھی بھی اس پوائنٹ کو نہیں چھو سکتی جو پوائنٹ کسی پرافٹ یا میسنجر نے دیا ہو۔ انسان خطا پہ ہو سکتا ہے، پرافٹ یا میسنجر خطا پہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی رکشا رب کرتا ہے، ان کی سوچوں کی رکشا رب کرتا ہے۔ تو جن کی سوچوں کی حفاظت رب کر رہا ہو، یقیناً ان کی سوچوں میں فالٹ نہیں ڈھونڈا جا سکتا، ڈیفیشنسی یا کمی نہیں ڈھونڈی جا سکتی۔ اگر پرفیکٹ کوئی رائے چاہیے ہو، پرفیکٹ کوئی پوائنٹ چاہیے ہو، تو وہ ہمیشہ آپ کو کسی نہ کسی پرافٹ یا میسنجر کی زندگی سے ملے گا۔ اگر انکمپلیٹ نالج چاہیے ہو تو وہ دنیا کے اسکالروں سے ملے گا۔ تو اب دنیا کے اسکالرز اور پرافٹس، ان کا انتر ضرور ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ ان کا انتر کیا ہے۔ ہمارے ہاں پرافٹ اور بابا جی میرے کو آپ سے ایک چیز پوچھنی تھی۔ جی بیٹے، میں ایسی ایک تھاٹ میرے دماغ میں کئی بار آ رہا تھا کہ اس ستسنگ گروپ میں وی آر اباؤٹ 20-30 پیپل، اور ہم اپارٹ فرام دس 30 پیپل جو آپ کی ٹیچنگز ہیں، از دیر اینی بڈی ایلس ہو از آلسو ٹیچنگ سم تھنگ لائک دس ٹو ادر پیپل؟ کہ کوئی ہے آپ کی پاس، مطلب آپ کو ایسے کوئی پتا ہے کہ جو اس طریقے کی ٹیچنگ اور کوئی بندہ کر رہا ہو یا کرتا ہو؟ میرے بیٹے، اگر کوئی اور کرتا ہوتا نا تو اس پلیٹ فارم کو بنانے کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی۔ اگر کوئی پوچھے نا کہ یار یہ جو 20-25 لوگ جمع ہوئے ہو، آپ کیوں جمع ہوئے ہو؟ ستسنگ تو گھر گھر میں ہو رہا ہے، وہ جتنا کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سیلف سنگ ہو رہا ہے۔ ہمارے نزدیک اس کی ڈیفینیشن ہے سیلف سنگ، یعنی وہاں ہر شخص اپنے ایکسپیرینس بتا رہا ہوتا ہے کہ میرے نال انج ہویا، مینو انج ہو گیا، میں انج بولیا، میں انج سوچیا، وہ اگوں پھر انج ہو گیا۔ یہ جو کچھ آپ ڈسپلے کرتے ہیں یہ آپ اپنی ذات کو، اپنی تھاٹ کو ڈسپلے کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں کبھی کسی بندے کو پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرتے ہوئے آپ نے سنا ہو، کوئی اپنی ذات کے بارے میں بتا رہا ہو؟ ہم اپنی ذات کو ختم کرتے ہیں، ہم سرنڈرنیس پہ جاتے ہیں، ہم سلیو بنتے ہیں، ہم اپنی سوچوں کو کسی کی سوچوں کے انڈر کرتے ہیں، کسی کی ٹیچنگز کے انڈر کرتے ہیں، ہم اس ٹیچنگ سے بڑھ کر سوچتے بھی نہیں ہیں۔ اس وجہ سے یہ پلیٹ فارم آپ کو پورے 130 کروڑ لوگوں میں الگ الگ دکھے گا۔ یہ ٹیچنگ سوائے اس پلیٹ فارم کے آپ کو 130 کروڑ میں نہیں ملے گی، اور یہیں پہ ہی صرف آپ کو رب کی بات بتائی جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ کو جتنی بھی بات بتائی جائے گی وہ سیلف میڈ بھگوانوں کی بتائی جائے گی، جن کو انسانوں نے بھگوان بنایا ہے۔ انہوں نے نہیں کہا کہ ہم بھگوان ہیں، ہم نے ان کو بھگوان بنا لیا ہے۔ تو جن کو ہم نے بھگوان بنایا ہے، جو ہیومن میڈ بھگوان ہے، اس پلیٹ فارم کے علاوہ باقی ہر جگہ پہ ان بھگوانوں کی بات ہوئے گی۔ یہاں پہ اس بھگوان کی بات ہوئے گی جو اصل میں بھگوان ہے، جو ہم سب کا حقیقی مالک ہے نا، اس کی بات ہم یہاں پہ کرتے ہیں۔ یہ انتر ہے اس پلیٹ فارم کے آبجیکٹیوز کا اور باہر جتنے سیلف سنگ ہوتے ہیں ان کے آبجیکٹیوز کا۔
یہ آپ کو اٹینڈ کرتے کرتے اب کلیئر ہو گیا ہوئے گا کہ جو باتیں میں یہاں سے سنتا ہوں میں نے پیچھے پوری زندگی میں نہیں سنی ہوئیں گی. اور یہ جتنے بھی باقی 20-22 بیٹھے ہیں اگر انہوں نے اپنی لائف پوری میں یہ چیزیں سنی ہو تو آپ ان سے پوچھ لو. بھائی اے سودا صرف ایسے دکان پہ بکتا ہے. اس دکان پہ ہم اپنی سیلف پروموشن نہیں کرتے، ہم خدا کی بات کرتے ہیں. یہاں پہ آج تک یہ نہیں بتایا گیا کہ بابا ونود کے وہ ہتھاں والی ماتا دی طرح 18 ہاتھ نے، بابا تے انج پھڑ لیندا ہے تے بابا انج کردا ہے تے جناب جڑے ایتھے بیٹھتے نے انہاں دے تے پرابلم چرلو دے نال سالو ہو جاندے نے تے ایتھے اے ہو رہا ہے تے ایتھے اے ہو رہا ہے. کبھی ہم نے اس طرح کی کوئی بات کی ہے؟ اگر کی ہو تو آپ کہیں کہ یار اے گلاں تے اسی سن سن کے ویسے ہی تھکے ہوئے ہیں تو پھر ایتھے آن دا فائدہ. یہاں آپ کو ہر وہ چیز ملے گی جو خدا بندے سے چاہتا ہے. یہاں پرسنل تھاٹ کی بات ہی نہیں ہوتی، یہاں تو اس چیز کی بات ہوتی کہ رب کیا کہتا ہے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ پرسنل تھاٹ میں کیا آتا ہے. پرسنل تھاٹ کی ٹیچنگ ہم نے دینی ہو تو میں تو ادھر شام سے پہلے 50,000 بندے اکٹھے کر دوں. اگر پرسنل تھاٹ کی ہو آپ ایک نیا ستسنگ بنائیں، نئی آئی ڈی بنائیں اور اس کے اوپر میں آج اگر ویڈیو ڈال دوں نا کہ جناب آپ کی ڈیٹ آف برتھ آپ کو کیا کیا کہتی ہے، لے یہ پیغام اس پہ ڈال دیں اور جس جس بندے نے اپنی لائف کا چارٹ بنانا ہے ادھر ذرا آ جائے، یہ بات آپ اس پہ ڈال دیں، شام کو 50,000 فالوور اکٹھے ہو جائیں. کیا خدا یہ کہتا ہے؟ خدا یہ بتاتا ہے؟ خدا یہ چاہتا ہے؟ ہم بات کرتے ہیں رب کی، ہم بات کرتے ہیں گاڈ کی، ہم بات کرتے ہیں بھگوان کی. تو باقی کسی جگہ پہ بھگوان کی بات نہیں ہوتی. ہم نے یہاں پہ یہ چیز سیکھی. موسیٰ جی کے زمانے میں ایک لیڈی تھی جس کے ہاں بچے نہیں ہوتے تھے. اس کو کسی نے یہ مشورہ دیا کہ تو ایسے کر، موسیٰ جی ایک ایسی اتھارٹی ہیں کہ وہ رب سے جا کر بات کرتے ہیں، تو آپ چلی جاؤ اور موسیٰ جی سے جا کر پوچھ لو کہ تیرے بھاگ میں، تیرے نصیب میں، تیرے بختوں میں بچے ہیں یا نہیں. اب ہم تو جاتے ہیں اسٹرالوجروں سے پوچھنے کے لیے، ہم جاتے ہیں نمرالوجسٹوں کے پاس پوچھنے کے لیے، ہم جاتے ہیں پامسٹوں کے پاس پوچھنے کے لیے. تو وہ بھی گئی تھی ایک پرافٹ کے پاس پوچھنے کی غرض سے. اس نے جا کر موسیٰ جی سے یہ کوشچن کیا کہ جی آپ سنا ہے رب سے بات کرتے ہیں تو رب سے ذرا یہ پوچھ کے مجھے بتائیے کہ میرے بھاگوں میں بچے ہیں یا نہیں ہیں. تو موسیٰ جی نے بھی سیم اس بچی کی ڈیمانڈ جا کے سیدھی رب کے آگے ویسے ہی رکھ دی. ربا وہ فلاں لیڈی ہے، وہ یہ پوچھتی ہے کہ میرے بھاگ میں، میرے بختوں میں، میرے نصیبوں میں بچے آپ نے ادھر لکھے ہوئے ہیں یا نہیں؟ اگر تو تقدیر میں لکھے ہوئے ہیں تو مجھے بتا دیں، نہیں ہے تب بھی. تو رب نے کہا کہ نہیں، اس کی تقدیر میں بچے نہیں ہیں. اب یہ نہیں کا شبد کون بول رہا ہے؟ کائنات کا، یونیورس کا، پورے اس ویراٹ برہمانڈ کا، سارے کا کریٹر مالک خدا. رب کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے. اب ہوا کیا کہ کچھ سمے بیتا، یہ جو پرانے پرافٹ اور میسنجر تھے ان کے فالوورز کے ورت اس طرح سے ہوتے ہیں، تو کوئی کسی طرح کا، کوئی کسی طرح کا. تو ایسے ہی اس بندے نے بھی کوئی 2-2.5 سال کا کوئی ورت رکھا ہوا تھا. تو اس نے آ کر ایک علاقے میں یہ صدا لگانا شروع کر دی کہ میرا 2.5 سال کا کوئی ورت کھلوائے، مانگی مراد پوری پائے. اب اس لیڈی کے کانوں میں آواز گئی کہ باہر گلی میں ایک فقیر یہ کہہ رہا ہے کہ میرا 2.5 سالوں کا کوئی ورت کھلوائے، مانگی مراد پوری پائے. تو اس نے دل میں یہ سوچا کہ مراد تو میری پوری ہونی نہیں، کیونکہ یہ تو رب کا فیصلہ ہے. تو چلو میں اس کا ویسے ورت کھلوا دیتی ہوں، اس کی سیوا کر دیتی ہوں، چلو اسے کہتی ہوں کوئی اور پرارتھنا دے جائے، کوئی اور وردان دے جائے، کوئی اور دعا دے جائے. اب اس نے اس کا ورت کھلوایا. اس نے ورت کھولنے کے بعد جاتے ہوئے اس بچی کو، اس لیڈی کو دعا دی، رب تجھے 3 بچے، رب تجھے 3 بچے دے. اب یہ دے والی بات بندہ کہہ رہا ہے، انسان کہہ رہا ہے، اور نہ یہ میسنجر ہے نہ یہ پرافٹ ہے. یہ تو خالی ایک سنت ہے، یہ تو خالی ایک مہا پرش ہے
یہ تو رب کا ایک بلفڈ ہے. اس بچے نے یہ کہہ دیا کہ رب تجھے 3 بچے دے. وہ لیڈی دل میں سوچنے لگ گئی لو جی ایک دعا لین دا ٹائم آیا سی وہ بھی ضائع ہو. تو خیر چپ کر گئی بیچاری. وقت گزرا, رب نے بیٹا دے دیا. حیرانگی آسمان کو چھونے لگ گئی کہ یہ بیٹا کہاں سے آ گیا ہے. مجھے تو رب نے کہا تھا کہ اس کے ہاں بیٹے ہی نہیں ہے, اس کے ہاں سنتان نہیں ہے. وقت گزرا, دوسرا بیٹا بھی آ گیا. پھر رب کیا کرنا دیکھیں, تیسرا بیٹا بھی تشریف لے آیا. اس کی کہی ہوئی بات جب پوری ہو گئی, اب اس نے کہا کہ میں اب پوچھتی ہوں اس میسنجر سے, بڑا میسنجر بنا پھرتا ہے, تو اب رب بھی جھوٹا تے رب دا میسنجر بھی جھوٹا. اے دونوں جھوٹے جھوٹ بولتے ہیں کہ جی تیرے بھاگاں دے وچ سنتان نہیں ہے. اگر بھاگاں چ نہیں ہے تو اے 3 کتھوں آئے؟ اس نے ایک کو کاندھے پہ بٹھایا, 2 بچوں کو اپنی انگلیوں سے لگایا. سیدھی جناب موسیٰ جی کے دربار میں اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے اور اس بچی نے جا کر ادھر شور مچا دیا, موسیٰ جی تمہارے سے بڑا جھوٹا تو میں نے دنیا میں کبھی نہیں دیکھا. تم ان سب کو پاگل بنا رہے ہو. تم نے کل مجھے یہ کہا تھا, آج سے 2 سال پہلے میں تیرے پاس آئی تھی کہ میرے بھاگوں میں سنتان ہے یا نہیں ہے, تو تم نے کہا تھا کہ میں رب سے پوچھ کے بتاؤں گا. تو اگلے دن تو نے مجھے بتایا تھا کہ تیرے بھاگوں میں بچے نہیں ہیں. تے مینوں دسو موسیٰ جی اے 3 بچے کتھوں آئے نے؟ موسیٰ جی نو تے اگوں بھی چپی لگ گئی تے پچھوں بھی چپی لگ گئی, کیونکہ انہوں نے تے ڈائریکٹ واقعی رب کو پوچھا سی اور رب نے واقعی کیا سی کہ جی بچے نہیں ہیں. اب موسیٰ جی کو تو کوئی جواب ہی نہ آئے. موسیٰ جی نے ہاتھ جوڑ کے ان سے کہا کہ میڈم 1 دن کا موقع اور دے دے, میں رب سے ہی پوچھ کر اس کا جواب دوں گا. میں سچ کہہ رہا ہوں کہ میرے رب نے مجھے یہی کہا تھا کہ اس کے بھاگوں میں بچے نہیں ہیں. اب یہ کہاں سے آئے ہیں میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے, اتنی دنیا سن رہی ہے تو پوچھ اپنے رب تو کل یہ چیز کلیئر کرنی ہے کہ رب تھا میرا یار, تھا میرا فرینڈ, تھا میرا دوست, لیکن اس بندے نے تیری طرح آ کے کوشچن نہیں کیا کہ ربا جی تقدیر سے بچے ہے گے نا یا نہیں ہے گے, ایسی میرے کو پوچھا. اس نے تو ڈائریکٹ سیدھی آ کر یہی بات کہی ہے, ربا اس کو 3 بچے دے دے. اب میں تقدیر کو دیکھوں یا اپنی یاری کو دیکھوں؟ میں تقدیر کو دیکھوں یا اس بندے کی زبان کو دیکھوں؟ میں تقدیر کو دیکھوں یا اس کے پیار کو دیکھوں؟ مجھے لج جاتی ہے, مجھے شرم آتی ہے, ہوے میرا یار منگے میرے کو بچے تے میں اگوں یہ رکاوٹاں پا دیاں, میں اگوں یہ بہانے لا دیاں جی نہیں تقدیر سی نہیں ہے. میں اپنے یار کے ساتھ ایسے نہیں کر سکتا. وہ میرا اس لیول کا یار ہے, ایسا فرینڈ ہے, ایسا دوست ہے کہ میں اس کی منہ سے نکلی ہوئی بات ٹال ہی نہیں سکتا. بھائی تقدیر بدلنے کی اتھارٹی میرے پاس ہے. مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ تو نے تقدیر بدلی کیوں ہے. تقدیروں کے بدلنے کا اختیار رب کے پاس ہے, اور رب کسی کا پابند نہیں ہے کہ اس نے تقدیر کو بدلا کیوں ہے. وہ ہر ایک انسان کی پوری زندگی میں اگر 1,00,000 بار بھی تقدیر بدلے, دنیا میں جتنے انسان ہیں, اگر ان سارے انسانوں کی پوری زندگی میں رب 10-10 لاکھ بار بھی اگر تقدیر بدلے, تب بھی اس رب کو کوئی سوال نہیں کرے گا ربا تو انہاں لوگاں دی تقدیر لکھی کیوں سی جے تو 10-10 لاکھ باری چینج ہی کرنی سی. وہ 10 لاکھ بار بھی چینج کرے تو اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا. 10 لاکھ کا شبد تو میں بولتے ہوئے شرمسار ہو رہا ہوں. میرے اندر سے آواز آ رہی ہے, ونود تو نے رب کو 10 لاکھ کے اندر باؤنڈ کر دیا. کیا تیرا رب 10 لاکھ کے ساتھ باؤنڈ ہونے والا رب ہے؟ کیا تو ایسے رب کا پجاری ہے؟ تو یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ تیرا رب تو وہ رب ہے جو ہر سانس کے اوپر تقدیر بدلتا چلا جائے تو وہ خدا ہے. جتنی سانسیں یہ بندے لیں گے, ہر سانس پہ میں ان کی تقدیر بدلتا رہوں تو پھر بھی مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ تو نے یہ تقدیر بدلی کیوں. اور لکھے کے پابند ہم ہیں, لکھے کا پابند خدا تھوڑا ہے.
लिखे के आगे चलने पे मजबूर हम हैं, खुदा मजबूर थोड़ा है, वो मजबूर नहीं है। तो रब ने ये बात वाया मैसेंजर अगर उस वक्त की सिचुएशन को सामने रखते हुए उस औरत को समझाई है, उस वक्त के लोगों को समझाई है, तो ये एक अटर्नल टीचिंग है, ये गॉड की टीचिंग है, ये रब की टीचिंग है। ये किसी यूनिवर्सिटी के चांसलर, प्रोफेसर, टीचर, लेक्चरर की टीचिंग नहीं है। ये रब ने अपने मैसेंजर के जरिए क़यामत तक आने वाले इंसानों को ये एक टीचिंग दे दी कि रब से पूछने वाला काम ना करना, रब से जब भी करना मांगने वाला काम करना। ये पूछने वाले काम सिर्फ इधर दुनिया में एस्ट्रोलॉजरों के पास रह गए हैं, पामेस्टो के पास रह गए हैं। फौजी फलाने दे ग्रह ठीक नहीं, ये ग्रह ठीक वाला काम रब से ना करना। रब को जाके कदी है ना पूछना कि रब्बा अगले साल मेरे ग्रह ठीक होंगे कि खराब होंगे, रब्बा अगले साल मेरा ब्याह होएगा कि नहीं होएगा, रब्बा मैं जनाब वो लेमोजिन खरीद सकांगा कि नहीं खरीद सकांगा, रब्बा मैं कनेडा च शिफ्ट हो सकांगा कि नहीं हो सकांगा। ए हो सकांगा या नहीं, ये अगर पूछना है तो फिर छोटे छोटे तुहाडे बनाए हुए जिहड़े एस्ट्रोलॉजर, नमरालोजिस्ट, फिगरालोजिस्ट रब ने, इन्हां कोल पूछी जाओ, ये तुहानूं दसी जाणगे। वो रब तो इस चीज का पाबंद ही नहीं है, वो तो जब चाहेगा तो फिर वो अगर चाहेगा तो वो चाहेगा। अब मोसेस जी को जब उत्तर मिल गया तो मोसेस ने आकर उस लेडी से कहा, अरे बेटी, तेरे भागों में नहीं था, तेरे नसीबों में नहीं था, रब ने तेरी डेस्टिनी में बच्चे नहीं लिखे हुए थे। तेरे पास कोई फकीर आया है, तेरे पास कोई रब का बंदा आया है, तुझे उसने दुआ दी है, उसने कहा है कि रब्बा इसे 3 बच्चे दे दे। अगर बात तेरे तक रह जाती तो कभी बच्चे ना आते। बात रब के यार तक चली गई थी, रब के यार ने जब बोल दिया था कि रब्बा दे दे, तो रब उसकी टाल नहीं सका। ये बच्चे इस वजह से आ गए। अब लेडी मान गई, उसने कहा मोसेस जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरे पास आया था एक रब का बंदा, एक फकीर की सेवा करने का मौका मिला था, मैंने उसको व्रत खुलवाया था, लेकिन मैं तो दिल में ये सोच रही थी कि जब तकदीर में ही नहीं है तो फिर फकीर से दुआ लेने का फायदा। हम भी जाकर महापुरुषों से ये कहते हैं ना कि हमारे लिए दुआ कर दो, अपने माँ बाप से कहते हैं ना हमारे लिए दुआ कर दो, साथ ही यह सोचने दुआवां तक की फायदा जे तकदीर जी ना लिखा होया थे फिर ते दुआवां में नहीं लगनियां। हम साथ ही अपनी उसी थाट की निगेशन भी कर देते हैं। रब ऐसे नहीं कहता। रब पता है क्या कहता है? रब कहता है तू जितनी दुआएं मांगेगा ना, तेरी हर दुआ मेरे पास अमानत। तू जितनी दुआएं मांगेगा तेरी हर दुआ मेरे पास अमानत है। मैं तेरी दुआ को स्वीकार करके तुझे दुनिया में वो फल दे दूं तब भी ठीक, और अगर मैं ना दूं तो यहां आकर इतना फल दूंगा, इतना फल दूंगा, इतना फल दूंगा, जब तक तू खुद ना कहे रब्बा बस कर दे मैं राजी, रब्बा बस कर दे मैं राजी, रब्बा बस कर दे मैं राजी। मैं बस नहीं करांगा क्योंकि मैं खुदा, मैं देन लग्या नहीं थकांगा, तू लैन लग्या थक जाएगा। एक एक दुआ के बदले में रब डे ऑफ जजमेंट पे इतना फल देगा, इतना फल देगा, लोग वहां रोएंगे, लोग वहां रोएंगे, दाढ़े मार मार के रोएंगे। और रोने का सबब जब पूछोगे ना उनसे कि आप रो क्यों रहे हैं, आपकी अक्ल हैरान रह जाएगी। वो रोने का सबब पता है क्या बताएंगे? जी हमें अफसोस हो रहा है कि दुनिया में हमारी दुआएं कबूल हो गई थी, हमें अफसोस हो रहा है कि दुनिया में हमारी दुआएं कबूल हो गई थी, अब हम उन पे रो रहे हैं जो कबूल हो गई थी। ऐसे रोंदे ने कबूल ना होने थे, उत्थे रोणगे कबूल होइयां दुआवां ते कि जी वो जड़ियां उत्थे कबूल हो गईयां सी, काश वो ना कबूल हुंदियां, काश वो रब ना सुनता, और आज उनके बदले में जो फल मिलता, हमें आज वाला फल ज्यादा चाहिए था। उस दुनिया की जिंदगी को क्या करना था, वो तो 4 दिन की जिंदगी थी, उसके बगैर भी गुजर जानी थी। अब मोसेस जी ने जब बताया उस बंदे के बारे में, उस औरत को विश्वास हो गया, यकीन हो गया।
تو یہ ہمارے پاس ایک آگے ٹیچنگ کیا آئی؟ رب دے معاملے چ کی چیز سانو کرنی چاہیے؟ پوچھنا تے منگنا، دو لائنیں ہیں۔ پوچھنے والا کام کدی نہ کرو، جے پوچھن والا کام کرو گے تو پھر جڑی تقدیر ہے چل کے رہے گی، پھر جڑی محرومی ہے ہو کے رہے گی، پھر جڑی ڈپرائونیس ہے وہ چلے گی۔ جدو منگو گے نا تو دی رحمت اگر جوش سے آ گئی نا تو پھر انہوں کوئی نہیں جا کے کوئی پابند کر سکتا یا روک سکتا کہ ربا تو تے یہ تقدیر لکھی سی تینوں چینج کیوں کر چھٹے۔ جڑا تقدیراں نو چینج کر سکتا ہے اسے نو خدا کہندے، جو تقدیر کو چینج کر نہیں سکتا وہ خدا نہیں ہے، جو تقدیر کو چینج کر سکتا ہے وہی خدا ہے۔ اور تقدیر چینج اس سے اس کے پیارے کروا لیتے ہیں، اس کے یار کروا لیتے ہیں، اس کے بندے کروا لیتے ہیں، اس دے منن والے کرا لیتے ہیں۔ اب موسیٰ جی کو شوق پیدا ہوا اس بندے کو دیکھنے کا۔ اب آپ اندازہ کریں میسنجر کا درجہ کائنات میں سب سے اونچا ہوتا ہے۔ اب میسنجر اونچا، اس سے بعد پرافٹ کے بعد آتے ہیں مہاپرش۔ یہ سنت، رشی، منی، گرو، پیر، فقیر، سادھو، سنت، یہ سب کے سب پرافٹ سے نیچے درجے میں آتے ہیں۔ اب میسنجر کو شوق پیدا ہو گیا دیکھنے کا۔ کس کو دیکھنے کا؟ ایک پیر کو، ایک فقیر کو۔ تو اگر یہ شوق میسنجرز کو رہا ہے تو بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کو فقیروں کو دیکھنے کا شوق نہیں۔ ربا وہ مجھے بندہ ملوا، میں اسے ملنا چاہتا ہوں، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس کے درشن کرنا چاہتا ہوں۔ حالانکہ درجہ ان کا اونچا ہے، چھوٹے درجے والے بندے کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ میسنجر ڈھونڈتا پھر رہا ہے سنت کو۔ رب نے کہا فلاں ایریے میں وہ رہتا ہے، جاؤ جا کے اس کو تلاش کر لو۔ اس ایریے میں آئے، ڈھونڈتے رہے، کہیں نہیں ملے۔ تھک کر پھر چلے گئے واپس۔ ربا میں تے اتنے بڑا ڈھونڈیا، مینوں تے اتنے وہ بندہ نہیں لبیا۔ رب نے کہا جنج تو لبن دیا ہے نا انج نہیں لبن دے بھی طریقے رب سکھاتا ہے، اپنے یاراں دے لبن دے طریقے رب سکھا ہے۔ موسیٰ کو رب کہہ رہا ہے یار تو انج کر، ایک تھال لے لے، ایک پرات لے لے، او دے وچ ایک چھری رکھ لے تے فلانے ایریے دے وچ چلے جا، اتھے جا کے لوگاں نو کہہ کہ رب دے ناں تے جسم دی بوٹی دے دے، رب دے ناں تے جسم دی بوٹی دے دے۔ موسیٰ یاد رکھی جیڑا بندہ بھی میرے ناں تے جسم دی بوٹی دے دے گا میں او دے کہن تے تقدیر بھی بدل دیاں۔ تے پرنسپلی تے فورن موسیٰ نو چاہیدا سی نا کہ اپنی بوٹی پہلے کٹ کے تے پرات وچ رکھدا، لیکن اے کم تے موسیٰ نے نہیں کیتا ہے۔ دھیان نہیں رہا، خیال نہیں رہا کہ پہلے میں تے اس جگہ تے آواں نا۔ اب پرات ہاتھ میں، بیچ میں چھری، اور ڈھونڈتے پھر رہے ہیں ایسے بندے کو جو رب کے نام پہ جسم کی بوٹی دے دے۔ پرات، تھال اور چھری لے کے صدائیں لگاتے پھر رہے ہیں وقت کے میسنجر، کوئی ہے جو رب کے نام پہ جسم کی بوٹی دے؟ ایک فقیر ملیا، فقیراں نو فقیراں دا پتہ ہوندا ہے، فقیروں کی آنکھیں فقیروں کی پہچان رکھتی ہیں، فقیر فقیروں کو جانتے ہوتے ہیں۔ فقیر نے کہا او موسیٰ، اور جیسے تو ڈھونڈتا ہے کیا ایسے جسم کی بوٹیاں دینے والے ملتے ہیں؟ اگر تجھے جسم کی بوٹی چاہیے تو فلاں غار میں چلے جا، فلاں کیو میں چلے جا، ادھر ایک بندہ رب کی پوجا میں کھڑا ہے، نہ جانے کتنے سالوں سے کھڑا ہے۔ موسیٰ اس پہاڑی رج کے اوپر چڑھتے ہیں، بڑی مشکل سے ایک غار میں جاتے ہیں، اور ادھر جا کر دیکھتے ہیں ایک شخص مست اپنے رب کی پوجا میں کھڑا ہے۔
جب موسیس اس کے قریب پہنچتے ہیں وہ شخص اپنی پوجا چھوڑ کر موسیس جی کا سواگت ان کا نام لے کے کرتا ہے. ارے موسیس جی آئیے، آپ اس غریب کے پاس، آپ اس فقیر کے پاس، آپ کو آنے کی زحمت کیوں کری، آپ مجھے بلا لیتے. موسیس نے جواب دیا، اصل میں طلب مجھے تھی، چاہت میری تھی، تلاش مجھے تھی، میں آپ کو آواز کیسے دیتا، اس لیے یہ سفر میں نے کیا. موسیس جی مدعا بتائیے، آپ کس غرض سے آئے ہیں میرے پاس، کیا مقصد لے کر آئے ہیں؟ موسیس نے اس تھال کی طرف اور چھری کی طرف اشارہ کر کے کہا ہے، اصل میں رب کے نام پہ جسم کی بوٹی چاہیے، رب کے نام پہ جسم کی بوٹی چاہیے. اور فقیر نے ترنت آگے سے پھر موسیس سے کوشچن کر دیا، موسیس جی جسم کے کس حصے کی چاہیے؟ موسیس جی پھر لاجواب، کوئی جواب نہیں موسیس کے پاس. موسیس جی کہتے یار یہ تو مجھے پتا نہیں، بس مجھے تو جسم کی بوٹی چاہیے. اس بندے کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی، اس بندے کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے اور وہ مسکراتے ہوئے کہتا ہے، موسیس جی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اسی اینج کرتے ہیں نا کہ جسم دے ہر حصے دی بوٹی ہے دے وچ رکھ دینے ہیں نا، جیڑی بوٹی رب نو چاہیے ہوئے وہ دے دینا، سارے حصوں دی بوٹی ہے دے وچ رکھ دینے ہیں، تسی تھال بھر کے لے جانا، جیڑی رب نو پسند ہوئے رب نو دے دینا. کمال محبت نہیں ہے، انوکھا پیار نہیں ہے، عجیب یاری نہیں ہے؟ کیسی یاری ہے؟ مانگنے والا ایک بوٹی کا سوال کر رہا ہے، دینے والا کہتا ہے چھڈ ایک نو پورا بدن کٹ کے رکھ دیا گے، تو بوٹی کی گل کر. چھری پکڑی ہے، شریر پکڑا ہے، کاٹ کے بوٹیاں پرات میں رکھنا شروع کری ہیں. ایک رکھ دی، دوسری رکھ دی، تیسری رکھ دی، چوتھی رکھی، پانچویں رکھی، آکاش وانی آئی، غیب سے ندا آئی، رب کی آواز آئی، موسیس تیرا سوال صرف ایک بوٹی کا تھا، بس تو صرف ایک بوٹی کی غرض سے گیا تھا اس کے پاس. تو بوٹی کا سوال کرے، تو ایک بوٹی مانگے، میرا بندہ تیری تھال بھرنے پہ اتر آئے، اب میں رب ہوں، مجھے بتا کہ میرے سے 3 بچے مانگے، میں دوں یا انکار کروں. موسیس مجھے میرے رب ہونے کی قسم ہے، اس نے سوال صرف 3 بچوں کا کیا، اس نے سوال صرف 3 بچوں کا کیا تھا. اگر یہ 300 بھی منہ سے کہہ دیتا میرے رب ہونے کی قسم ہے، میں اس ناری کو اس وقت تک مرنے ہی نہ دیتا جب تک 300 بچے عطا نہ کر دیتا. اس نے تو مانگے ہی 3 تھے. میں یہ تھوڑا پوچھتا کہ تقدیر میں نہیں ہے چپ کر کے بہ جا، مقدر سے نہیں نے چپ کر کے بہ جا. یاری اس درجے کی ہو، محبت اس درجے کی ہو، رب کی اطاعت اس درجے کی ہو کہ مانگنے والا جسم کی بوٹی مانگے تو یہ سوچوں میں گم نہ ہو جائے، یہ دینے کے لیے تھال بھرنے کے لیے تیار ہو جائے، تو پھر ادھر سے بخشنے والا بھی یہ نہیں پوچھے گا تقدیر میں ہے یا نہیں ہے، میں دوں یا نہ دوں. تو دینے والا بھی پھر ایسے ہی دے. ہم نے تو یہی سیکھا ہے. ہمارے ہاں یہ نہیں سکھایا گیا کہ رب سے پوچھتے پھرو، ہمارے ہاں یہ سکھایا گیا رب سے مانگتے رہو، رب سے مانگتے رہو. ہم نے منگتے پیدا کیے ہیں، پچھاری پیدا نہیں کیے. یہ باقی جتنے سارے بیٹھے ہیں یہ پوچھنے والے پیدا کرتے ہیں. انہوں نے اپنے بڑے بڑے بورڈ لگائے ہوئے ہیں، آؤ ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ کے بچے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. مطلب پوچھو ساڈے کو، اسی صرف دساں گے. اے نہیں کہندے کہ اسی دعا دیں گے تسی پردھان منتری بنو گے، اے نہیں کہندے. عطا والی بات نہیں ہے، دینے والی بات نہیں ہے، پوچھنے والی بات ہے. آؤ ہم سے پوچھو کہ آپ کو 2022 میں انگلینڈ کا ویزا ملے گا کہ نہیں، پوچھو. آؤ ہم سے پوچھو تم پولیس میں بھرتی ہو سکو گے کہ نہیں، پوچھو. یہ سب پچھاری ہیں، یہ پوچھنے کا کام کرتے ہیں.
یہ ہمیں گرہوں کے اندر چلانے کی بات کرتے ہیں، ہمیں گرہوں سے ڈراتے ہیں، ہمیں بھاگ سے ڈرانے کی بات کرتے ہیں، ہمیں نصیب سے، تقدیر سے باندھنے کی باتیں کرتے ہیں۔ دنیا کے سارے پامسٹ ایسٹ سے لے کر ویسٹ تک میرے اوپر کپڑے ڈال دینا، مجھے چھپا دینا، میرے ہاتھ دونوں باہر کر دینا، اور دنیا کے پامسٹوں کے سامنے یہ میری ہاتھ کی لائنیں کر دینا اور پوچھنا یہ بندہ کون ہے۔ ساری کی ساری ہاتھ کی لائنوں کو جو غلط کر دے اسے ونود کہتے ہیں۔ جو کچھ میرے ہاتھوں میں ہے سب کا سب کچھ توڑ تاڑ کے پھینک کے زنجیروں کو جو نکل جائے وہ ونود ہے، اس کو ونود کہتے ہیں۔ کر لو پیمسٹری، آجو ساری دنیا کے پامسٹوں کو چیلنج ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، دیکھ لو، لے لو، ویڈیو لے لو، نقشہ لے لو، جاؤ جا کے لگاؤ اپنے حساب اور کر لو اپنے سارے جنہ پوتانوں اکٹھا، سارے جتنے آپ کے سپورٹر پامسٹ ہیں سب کو بلا لو، میرے ہاتھ کی لائنوں کا پرنٹ لے کے بتاؤ کہ میں کیا ہوں۔ تواڈیاں ماواں بھی 70 باری دوبارہ جمن، تسی پھر بھی میرا ہاتھ پڑھتے رہو تے تسی وہ چیزاں پڑھ کے نہیں کر سکتے جو ونود کر رہا ہے۔ ونود ان لائنوں کا پابند نہیں ہے، ونود خود پامسٹ ہے، جانتا ہے ونود ہاتھوں میں کیا ہے اور جانتا ہے ہاتھ دینے والا کون ہے۔ ونود جانتا ہے لائنیں کیا کہتی ہیں، اور ونود یہ بھی جانتا ہے کہ لائنوں کو چینج کرنے والا کون ہے۔ جانتا ہے ونود تیرے ہاتھ کیا بول رہے ہیں، اور جانتا ہے ونود مانگ تو کس سے رہا ہے۔ میرے بچے، یہ ہے میری زندگی، یہی لائن دینا چاہتا ہوں، یہی بتانا چاہتا ہوں، یہی دکھلانا چاہتا ہوں، یہی سمجھانا چاہتا ہوں۔ میرے بچوں، بچ جاؤ ان سارے لوگوں سے، یہ پامسٹ، یہ نمرالوجسٹ، یہ فگرالوجسٹ، یہ اسٹرالوجر، یہ آپ کے نصیبوں پہ، آپ کے بھاگوں پہ یہ جو بول بول کے نحوست برساتے ہیں، جو بول بول کے سٹیمپیں لگاتے ہیں، ان کی سٹیمپوں سے بچ جاؤ، بچ جاؤ ان سے اگر بچ سکتے ہو، بچ جاؤ ان سے اگر بچ سکتے ہو۔ صرف رب کے آگے ہاتھ پھیلانا سیکھ لو، اس رب سے امرت ویلے میں اٹھ کر مانگنا سیکھ لو، اس رب کے آگے جھولی اٹھانا سیکھ لو، اس رب سے لو لگانا سیکھ لو، اس رب کی رضا میں جینا سیکھ لو۔ ان سے بچ جاؤ، ان سے بچ جاؤ، ان سے بچ جاؤ۔ یہ وہ بدبخت اور بد نصیب لوگ ہیں جن کا خدا بے اعتبار نہیں۔ یہ لائنوں کو مانتے ہیں، لائن میکر کو نہیں مانتے۔ یہ لائنوں کو مانتے ہیں، لائنوں کو چینج کرنے والے کو نہیں مانتے۔ یہ پلینٹس کی موومنٹ کو مانتے ہیں، اور جن کے قبضے میں پلینٹس کی موومنٹ ہے اس ہاتھ کو نہیں مانتے۔ یہ نمبرز کو مانتے ہیں اور نمبروں کے کریٹر کو نہیں مانتے۔ میرے بچوں، یہ پامسٹری میرے ہاتھوں کا کھلونا ہے، کھلونا۔ ابھی تک جتنے یہ پامسٹ بیٹھے ہیں نا، جتنے دنیا میں پامسٹ ہیں، ایسے بے شمار اسپیکٹ ہیں جن اسپیکٹس پہ ان پامسٹوں کی کبھی نظر ہی نہیں گئی کہ یہ بھی ہاتھ کے اسپیکٹ ہوتے ہیں جو ونود جانتا ہے۔ ونود جانتا ہے۔ نمرالوجسٹ بڑے بڑے دیکھے ہیں میں نے، بڑے بڑے نمرالوجسٹ پھرتے ہیں دنیا میں۔ میرا نمرالوجسٹوں کو چیلنج ہے کہ نمرالوجی میں وہ اسپیکٹ نکال کے اس نیٹ پہ ڈال سکتا ہوں کہ سارے نمرالوجسٹوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں۔ ہم نے تو کبھی اس طرح سے سوچا ہی نہیں تھا، میں تو وہ اینگل نکال کے رکھا ہوں۔ مگر ان ساری چیزوں سے اوپر کیا چیز ہے؟ ان ساری چیزوں سے اوپر ہے میرا رب، میرا بھگوان، میرا رب، میرا خدا۔ میں نے اس سے یاری لگانا سیکھا ہے کہ یار ان لائنوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، ان گرہوں کی دشائیں چیک کرنے کی ضرورت نہیں،
ان نمبرز کے بھگت بننے کی ضرورت نہیں. ان ساری چیزوں کا مالک جو اوپر بیٹھا بس وہ نال یاری لا لو, وہ نال گل کرو, انہوں اپنے راز دس دیو, انہوں اپنی زندگی سنا دیو, انہوں اپنے دکھ سنا دیو, پھر جو انہیں فیصلہ کرنا ہے وہ فیصلے تے راضی رہنا سکھو. وہ دے تے راضی, تسی لے کے راضی. نہیں دینا لکھ واری نہ دے. لینا ہے سارا کچھ لے لو, دینا ہے سارا کچھ دے دے. جس طرح سے آج اس 10 بائی 10 فٹ کے کمرے میں جو میرے پاس رینٹ پہ ہے, یہ کمرہ جو 10 بائی 10 فٹ کا ہے, میں رینٹ پہ اس کمرے میں بیٹھا ہوں. یہیں بیٹھے بیٹھے اگر کوئی بندہ مجھے اس پورے کمرے کو گولڈ سے, ڈائمنڈ, ہیرے, موتیوں سے بھر کر دے دے, میں ایسے ہی ہوں جیسے ابھی. اس ناخن کی نوک جتنا بھی میری لائف میں, میری تھاٹ میں فرق نہیں ڈال سکتی یہ دولت, یہ دھن, یہ اس طرح کی چیزیں. میں ان چیزوں میں نہ بکنے والا اور نہ ان چیزوں کے پیچھے بھاگنے والا. یہ چیزیں جسٹ ضرورتوں کو پورا کرنے کا ایک بہانہ ہے. رب تھوڑا دے دیتا ہوں ٹھیک ہے, زیادہ دے دیتا ہوں ٹھیک, اے پورا کمرہ سونے دا بھر دیو, مینوں کوئی فرق نہیں پیندا, ٹھیک ہے, اسی اس سونے نو خرچنا بھی جاننے ہیں. اے پورا کمرہ ڈالراں پاؤنڈاں نال بھر دیو, میں انہوں بھی شام تک خرچ لاں گا, مینوں خرچنا آندا ہے. میں جو ہوں میں تے انج ہی رہنا جنج ہے گا. یہ نہیں ہے کہ میں جا کر 777 ایک بوئنگ فلائٹ لے کے تو جناب وہ پیرس سے لے کر انگلینڈ تک میں چلانا شروع کر دوں گا اور جناب میں ایک ایئر کمپنی کا مالک بن جاؤں گا. ونود کو 2 وقت کا بھوجن چاہیے, وہ میرے رب نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے. ونود تجھے جب تک زندہ رکھوں گا تجھے کھانا دوں گا. ربا تیری زمین کے اوپر لیٹنے کے لیے 2 گز زمین چاہیے, وہ رب نے وعدہ کیا ہوا ہے, ونود جب تک تو زندہ رہے گا میں دوں گا. اب مجھے لالچ کس چیز کا ہے؟ 2 باتیں تھیں, وہ دونوں باتیں میرے رب نے مانی. تو کسی سے غرض کیا ہے, کسی سے لوں کیا, کسی سے مانگوں کیا؟ میرے بچوں, میں آپ کو بدھسٹ بنا کے میں جنگلوں میں نہیں دھکیلنا چاہتا. میں آپ کو رب سے جوڑنا چاہتا ہوں. آپ اپنے رب سے جڑ کر دنیا کے سارے امیروں سے بڑے امیر ہو جائیں, تب بھی دولت آپ کو رب کی محبت سے کھینچ نہ پائے. آپ کائنات کے سب سے بڑے فقیر ہو جائیں, تب بھی فقیری آپ کو رب سے دور نہ کر پائے. بس میں صرف یہ چاہتا ہوں, میں صرف یہ چاہتا ہوں آپ کا اور آپ کے رب کا تعلق نہ ٹوٹے, آپ کے اور آپ کے رب کے بیچ میں لگی ہوئی ڈوری نہ ٹوٹے. آپ کی سوچوں کا مرکز اور سینٹر آپ کا رب رہنا چاہیے. حالات جو مرضی ہوں, ہمیں حالات کے اوپر نظر رکھنی ہی نہیں چاہیے, ہمیں حالات والے پہ نظر رکھنی چاہیے. ربا تو انج رکھ کے خوش ہیں, اسی انج خوش ہیں سونیا. جے تو انج رکھ کے خوش ہیں تے سونیا اسی بھی انج ہی خوش ہیں. جویں تو راضی اوویں اسی راضی. اینوں کہندے نے رب دی رضا دے وچ راضی رہنا. رب تانوں ساریاں نوں آدھی رضا دے وچ رہنا سکھا دے. میری دعائیں ہیں کہ رب آپ کو ان سارے جھنجٹوں سے, ان سارے چنگلوں سے, ان ساری پریشانیوں سے, ان ساری دقتوں سے چھڑا دے. آپ کے دل کو آزاد کر, آپ کی سوچوں کو آزاد کر, آپ کے وشواس اور فیتھ کو آزاد کر. کاش میرا رب کسی کی جوڑی کو بھی خالی نہ چھوڑے. میرا رب آپ سب کی جوڑیوں کو, آپ سب کی جوڑیوں کو کر دے. آپ کی جوڑیاں اتنی چھلکا دے, آپ اپنے رب سے شرمسار ہو جائے. ربا جوڑی بہت چھوٹی, تیرا ہاتھ بہت بڑا, تو بہت بڑا, تو بہت دینے والا. تو دے اور اپنی جناب سے دے, جائز طریقے سے دے, جائز سورسز سے دے.